अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल सीज़ फायर के हवाले से जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान इस हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा मुतहरिक भी है। सियासी और अस्करी क़यादत वो इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही है और उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। हमने देखा कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर पहुँचे हैं, जबकि फ़ील्ड मार्शल ने भी अहम मुलाकातें की हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इशारा दिया था कि आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं, आज ही वज़ारत ख़ारजा ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अभी मुज़ाकरात के हवाले से जो तारीख़ है उसका फ़ैसला, हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। फिर आज हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से एक बड़ा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ फिर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान ने अगर मुआहदा ना किया तो फिर दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए अमेरिका तैयार है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के लिए ये पैगाम है कि अमेरिका उन पर नज़र रखे हुए हैं। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जो सिफारती सतह पर अगर कोशिशें कहें तो वो जारी हैं और तकरीबन जो ममालिक हैं वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि सिफारतकारी के ज़रिए ये मामला हल किया जाए। फिर मुल्क के अंदर एक मामला लोड शेडिंग के हवाले से भी ज़ेर बहस है। आज वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने अवाम से माजरत भी की और साथ में जो लोड शेडिंग की वजूहात हैं वो भी सामने रखी और उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की कि बहरान जो है वो शायद पैदा ना हो और जिस दिन ये मामला ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है ये जिस दिन ख़त्म होगा उससे पहले ही जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और बहरान की तरफ पाकिस्तान नहीं जाएगा। फिर कुछ सियासी इशूज़ भी हैं, उस पर हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब हमारे साथ, मैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कल से अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, फिर आज वो कतर पहुँचे हैं, फील्ड मार्शल साहब ने अहम मुलाकातें की हैं। हाल ही में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात भी आए हैं, आप मामले को किस तरफ सर जाते हुए देख रहे हैं? जो उन्होंने कहा था कि 2 रोज़ में शायद दोबारा मुज़ाकरात हों और आज फिर एक सख्त बयान भी आया है अमेरिका की तरफ से। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान था वो तो बहुत उम्मीद अफजा था, लेकिन ज़ाहिर है उनके जो बयानात होते हैं उसमें थोड़ा सा ये भी एलिमेंट होता है कि वो चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा ना एकदम चढ़ जाएं, तो थोड़ा सा मार्केट्स को भी एश्योर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो कई बार हमें उनके बयानात में खुसूसन अगर उन्होंने कोई सख्त बयान देना हो तो वो नॉर्मली वीकेंड पे आता है जब मार्केट्स बंद होती हैं, और वीकडेज के दौरान वो उनके बयानात जो हैं उसमें थोड़ी सी उनकी कोशिश होती है कि मार्केट्स जो है खुसूसन ऑयल प्राइसेस उनको भी थोड़ा सा जो है उनके बयानात से ज़रा कंट्रोल में रहें। लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक़्त जितनी बातचीत तो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों साइड्स दूसरा राउंड करना चाहते हैं और उसमें हतमी तौर पे ये तय भी करना चाहते हैं। अब देखिए मसला क्या है? बात है वही है जो मैंने कही भी थी इससे पहले कि ये जो एक पीरियड है ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पोस्चरिंग कर रही हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुज़ाकरात से क्या हुआ कि उनको बिल्कुल पता चल गया कि दूसरी जो उनके जो अपोजिंग साइड है या एडवर्सरी है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो उस पे अब वो चाह रहे हैं कि अपनी जो पोजीशन है बार्गेनिंग पोजीशन एनहांस करें। खुसूसन अमेरिकन ये कोशिश उन्होंने की, ये जो ब्लॉकेड कर दिया सारा, तो उससे उन्होंने, क्योंकि वो समझते थे कि इससे जो ईरान का वो वाला जो लेवरेज है, जो उन्होंने अपने हुर्मुज़ को ब्लॉक करके एक लेवरेज लिया, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उससे न्यूट्रलाइज हुआ भी ठीक है। खासी हद तक। लेकिन अब उसमें मसला ये है कि ईरान ने फिर उसके बाद ज़ाहिर थ्रेट्स दिए कि अगर आप ये इस तरह करेंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। हम जो है वो रेड सी वाली जो जो रूट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं वो हुतीस के थ्रू, या फिर यहाँ से जो गल्फ ऑफ ओमान या सी ऑफ ओमान, ये वाला एरिया जो है इसको भी वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ये जो पोस्चरिंग चल रही है, ये जो थ्रेट्स एंड काउंटर थ्रेट्स का सिलसिला, ये अपनी बार्गेनिंग पोजीशंस को बेहतर करने के लिए। साथ ही साथ उस पे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान के तवज्जुह से ख़ुसूसन। जी। जो 2 इश्यूज़ हैं, जो स्टिकिंग इश्यूज़ हैं 2-3, उसमें एक तो मेन तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो न्यूक्लियर इश्यू था और अभी भी है, जिसपे सबसे ज़्यादा जो है ना समझ लें कंटेंशियस है सबसे ज़्यादा वो इश्यू। फिर साथ ही साथ ये अपना हुर्मुज़ का भी मामला है, तो उसपे मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ाहिर है दोनों तरफ से फ्लोट की जा रही हैं। अब मसला जब जब न्यूक्लियर की हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 जो है ना क्या सब टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि जी टाइम पीरियड की ठीक है। जो फ्रीज़ वो करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट वो क्या होगा? अमेरिकन्स 20 साल चाहते हैं, ईरानियंस ने 5 साल ऑफ़र किया, अब कोई 10 साल की भी बात चल रही है। एक तो उस पे है। दूसरा, जिस तरह मैं पहले भी अपने बहुत से कमेंट्स में कई हफ्ते पहले से कह रहा हूँ कि स्टिकिंग पॉइंट बहुत बड़ा जो है, वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो अफ़सूदा पड़ा है उनके पास 60% के करीब।
اب یہ ہے تو خیر یہ زمین دوز ان کے جو نیوکلیر جو انسٹالیشنس ہیں ان کی اس میں پڑا ہے، یہ ناتانگ یا اصفہان ٹھیک ہے، والی جو ان ٹھیک ہے، کی ٹھیک ہے، والی لیکن جوہر سائٹس ہیں۔ صاحب یہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب دورے کر رہے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، سفارتی سطح پر کوششیں تو جاری ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، اور ایسی صورتحال میں جو آج امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر معاہدہ ایران نہیں کرتا تو پھر ہم جنگی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں، اس بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اس سے حیران نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پوسٹنگ ہو رہی ہے اور بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا دونوں سائڈز اس وقت یہ مووز کر رہی ہیں، اور اس میں میں نے یہ بھی کہہ چکا ہوں بلکہ متعدد بار کہ اس میں مس کیلکولیشن کا خطرہ بہر حال موجود ہے، تو وہ جو ہے نا تو اس لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ہو کیا رہا ہے میرے اندازے کے مطابق، دیکھیں ایک تو ایران میں ابھی فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ گئے، وہاں پہ ایران میں اس وقت کیونکہ جو نئے سپریم لیڈر آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ متضاد اطلاعات ہیں، ابھی امریکنز نے آپ کو پتا ہے کہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زخمی ہیں، وہ اطلاعات تو پرانی تھیں کہ وہ زخمی جو ہے نا انجرڈ ہیں، لیکن اب یہ تھا کہ بہتر ہو گئے اب میری اطلاع تو یہی تھی کہ جو ہے کہ بہتر ہیں اب، لیکن دیکھیں اب پاور سینٹرز جو ہے نا ایران کے اندر وہ تھوڑا سا اس وقت اس طرح سے ڈسپرسڈ ہے، کیونکہ کئی جگہ پہ جو اب جس طرح علی لاریجانی کی جگہ جو آئے ہیں، باقر ذوالقدر آئے ہیں ان کی جگہ پہ، تو وہ خاصے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح رضائی آئے ہیں جو نئے ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکورٹی کے سپریم لیڈر کے، وہ بھی بڑے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں جو باقی کالباف ہیں جو اسپیکر جو وہ بھی بہت اہم ہے ان کی پوزیشن ایران میں، کیونکہ ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اسپیکر کی وہاں پہ بہت ہی ٹھیک ہے، منفرد پوزیشن ہوتی ہے ان کے سسٹم میں، وہ اٹس ڈفرنٹ ان لائک ہوتی ہے باقی جو ڈیموکریسیز ہیں اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے وہ ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، اور وہ کافی اس میں چیزیں جو سی ہیں ملک میں جو خصوصاً فارن پالیسی میں بھی ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس وقت اسپیکر ان کا ذرا زیادہ ہے، بیکاز اس وقت آپ تھوڑا سا دیکھیں نا وہ ایک ٹھیک ہے، ٹرانزیشن کا فیس ہے، اس میں جو پرانے لوگ ہیں اس میں جو زیادہ انٹرنسڈ لوگ تھے پولیٹیکلی ان میں یہ آتے ہیں، تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت جو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ظاہر ہے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شاید اس طرح سے نیگوشیٹ نہیں جو ہے نا اتنی زیادہ کنسیشنز نہیں دینا چاہتے، تو اس میں سے آپ دیکھیں ایک دو بیانات اس قسم کے بھی آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پھر یہ جو بلاک ہٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف جو پریگمیٹک ہیں جو پریگمیٹسٹ ہیں رادر ایران میں، وہ نیگوشیشن کی طرف ذرا زیادہ مائل ہیں، تھوڑا سا اور کنسیشنز بھی دے سکتے ہیں، تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے کہ جو ایران کے اندر کی داخلی سیاست ہے وہ بھی تھوڑی سی اس وقت جو ہے نا ایک فیکٹر ہے۔ اب امریکنز جو ہیں وہ یہ ظاہر ہے ان کو بھی سب معلوم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کو تھوڑا سا آف سیٹ کرنے کے لیے پھر سخت بیان دے دیتے ہیں، تاکہ جو پھر جو پریگمیٹسٹ ہیں ایران میں وہ ذرا اسٹرینتھن ہو اس سے کہ پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ پھر کوئی ظاہر ہے ٹھیک بڑے ہے، خطرناک لیکن جوہر صاحب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا بیان تھا کہ شاید اسلام آباد میں مذاکرات دوبارہ ہوں اور 2 روز کا انہوں نے کہا تھا، لیکن اس وقت جتنی کوششیں اور جتنے دورے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر کہ یہ دوبارہ جو راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا وہ آپ کی نظر میں کتنے روز مزید درکار ہوں گے اس کے لیے، اور دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوں گے؟ جی دیکھیں 2 روز والی بات تو بہت ہی ایمبیشس تھی، کیونکہ پاکستانی پرائم منسٹر کا اس سے پہلے دورہ بھی ہو رہا تھا 3 ملکوں کا، تو 2 روز والا تو ممکن ہی نہیں تھا نا، وہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے اس وقت تک وہ جو ہے نا یہ اس وقت ان کو امید تھی کہ جلد ہو جائیں گے، لیکن یہ 2 روز والی بات انہوں نے تھوڑی مارکیٹس کو تسلی دینے کے لیے شاید کہی ہوئے گی، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ابھی خاصا زیادہ جس طرح میں نے ایکسپلین کیا کرتے ہیں، جو میرے خیال ہے ریئلسٹکلی ممکن ہے وہ سمجھ لیں کہ ہفتے کے اندر شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر یہ ضروری ہوگا کہ یہ جو کچھ مسائل کی طرف جو میں نے اشارہ کیا وہ ریزالو ہوں، تھوڑی سی کسی سائڈ کو دیکھیں یا دونوں سائڈز کو تھوڑی مزید لچک دکھانی ہوگی، ایک تو نیوکلیر والے ایشو پہ، دوسرا پھر یہ جو ابنائے ہرمز والا ایشو ہے اس پہ ایران کی کوئی لیٹسٹ پوزیشن جو ہے ایک جو ابھی اس کی اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا پھر عمان والی کھل جائے اس پہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کو بلاک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن جو ہماری والی سائڈ دیکھیں 2 طرف ہے نا، ایک طرف ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، دوسری طرف عمان کے ہیں جو چوک پوائنٹ ہے بیسیکلی ابنائے ہرمز کا، تو
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر وہ ہم جو ہے کھول دیں گے، کیا ایٹ لیسٹ اس میں مداخلت نہیں کریں گے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے وہاں پہ مائنز بچھا دی ہیں اس سائڈ پہ. تو ابھی اگر لیٹ سے وہ مان جی جاتے ہیں تو اگر کوئی بچھائی بھی ہیں، پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ بلف کر رہے تھے، اگر بچھائی بھی ہیں تو اس کے میپس دے سکتے ہیں وہ کہ فلاں جگہ پہ ہے. ان اینی کیس امریکہ کے پاس وہ مائن سویپرز وغیرہ ہیں، اس سے بھی وہ جو ہے اس سے وہ مائنز نکل لیں گے. نیوٹرلائز تو کی جا سکتی ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے ایک تو وہ ظاہر ہے وہی اپنا ہرمز والا معاملہ جس میں تھوڑی سی اب لچک آ رہی ہے. لیکن یہ نیوکلیر والا معاملہ ہے، یہ ذرا زیادہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا چیلنجنگ ہے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے میرے خیال ہفتہ پہلے بھی یا اس سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ آخر میں سٹیکنگ پوائنٹ یہی مسئلہ بنے گا، نیوکلیر والا ہے. اور ابھی وہی لگ رہا ہے. اور اس میں بھی زیادہ مسئلہ جو ہے سب سے ود ان دیٹ ایشو وہ جو ہے وہ 450 کلو گرام جو یورینیم ہے، جو افزودہ یورینیم پڑا ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت خاصا کنٹینشس ہے. تو میں امید تو یہی بالکل ہے، دیکھیں یہ ٹھیک ہے. کرٹیکل پیریڈ ہے، یہ ایک جو ہے نا جی کرٹیکل پیریڈ ہے، بریک پیریڈ ہے. لیکن اس میں امید یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ سینٹی پریویل کرے گی اور یہ مذاکرات کی طرف واپس آئیں. لیکن اس بار اگر مذاکرات کی طرف واپس آتے ہیں تو اس سے پہلے کئی چیزیں ریزالو ہو جائیں گی تو پھر یہ آئیں گے، اور پھر تاکہ پھر وہ مشکلات بالکل. مذاکرات میں نہ ہوں. اور اس وقت یہ ساری جو ڈپلومیسی نہ پاکستان ہو. کر رہا بالکل ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت کا. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جیسے انہوں نے نیوکلیئر کا ذکر کیا. اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ کی تھی، اس میں بھی صرف اسی ایک پوائنٹ کا ذکر کیا گیا تھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آپ سے پہلے جوہر سلیم صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا اور سوشل میڈیا پر ان کی ایک پوسٹ بھی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ شاید ایک پوائنٹ جو تھا جو نیوکلیئر کے حوالے سے تھا، شاید اس پر ڈیڈ لاک ہے اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. تو ابھی جوہر سلیم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لچک دکھانی ہوگی. تو آپ کے نظر میں کس کو فلیکسیبلٹی شو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ایران اور امریکہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو؟ دیکھیں، دونوں کو دکھانی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ دونوں نہیں دکھاتے ہیں تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں کے جو اصولی موقف ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اگر تو ایرانی اصولی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ 3 سال تک اپنی ایٹمی مواد کی افزودگی نہیں کرے گا، اور تو پھر امریکن جو گزارش ہے ان سے 30 سالوں تک کی وہ غیر مناسب ہے، کیونکہ اگر تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر انہوں نے سیاسی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے 3 سال کے لیے نہیں کرنا یا 5 سال کے لیے نہیں کرنا، تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ لچک دکھانی چاہیے. اسی طرح ان کو 3 سال کے بجائے شاید 5 سال کہنا چاہیے، اور امریکہ کو بھی کچھ اپنے سال کم کرنے چاہیے. جہاں یہ ایک بات طے ہے، دوسری طرف جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ باقی معاملات کے لیے آپ کتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ اصل مسئلہ اس وقت آپ کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر ایران کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ منسلک جو سینکشنز ہیں، اگر وہ جو سینکشنز ہیں وہ ایران کے اوپر اٹھاتے ہیں اور جو اٹھانے کا جو پروسیجر ہے وہ 3 سال پھر 5 سال پھر 6 سال، تو پھر ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ایران کی اکانومی پہ آئے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ یک طرفہ طور پر اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ یک طرفہ سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے، تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک مثبت طریقے سے آئے گا اور وہیں سے آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ماریہ صاحب، اب کل سے اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا، آج وہ قطر میں ہیں، فیلڈ مارشل صاحب نے اہم ملاقاتیں کی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو چلے کہا تھا کہ 2 روز میں شاید کوئی مذاکرات ہو جائیں، وہ 2 روز تو گزر چکے ہیں. آج بھی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ابھی تاریخ جو ہے اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی، یا فائنل جو ڈیٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. تو آپ کی نظر میں کتنا وقت مزید آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لگے گا مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ دیکھیے، میں؟ مذاکرات کا تو کبھی کوئی آخری وقت نہیں ہوتا، آپ کسی بھی حد تک مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس وقت مذاکرات کا نہیں ہے. اصل مسئلہ اس بات کا ہے کہ کیا اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ساری دنیا کی اکانومی پہ آ رہا ہے. اگر تو یہ بلاکیڈ اوور بلاکیڈ چلتا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں، تو یہ ایک جو ہے امپیکٹ اس کا بہت منفی ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تیل بحیرہ عرب سے نہیں نکل سکتا یا اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں نکل سکتا تو اس کا جو امپلیکیشنز ہیں یہ بہت دیر تک اور بہت عرصے تک ساری دنیا پہ اس کا اثر رسوخ رہے گا، اور اس سے بھی بڑھ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ یہ واپس اٹھیں.
اچھا، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو جو اس وقت خود جو امریکہ نے اقدام اٹھایا ہے، آپ نے نیٹو ممالک کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان دیکھا تھا، اور اب بھی تمام جو ممالک ہیں تقریباً ان کا ایسی بات پر زور ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے. لیکن آج ایک اہم بیان آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے اگر معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم جو کارروائیاں ہیں وہ دوبارہ شروع کریں گے، امریکہ نے یہ کہا ہے. تو اب ایک طرف تو مذاکرات کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں اس طرح کے بیانات آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ پریشر ڈیولپ کرنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیے یہ معمول کے برابر ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور دونوں سائڈ اس وقت بھرپور کوشش کرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ اثر قائم کر سکیں کہ وہ زیادہ سنجیدہ، ان کو زیادہ جو ہے فلیکسیبلٹی ملے. لیکن بہرحال اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایران کی حکومت کے ساتھ امریکن حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی زیادہ دیر ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چیزیں آگے صحیح سمت میں چل سکیں. اس کے علاوہ دونوں کی جو معیشت ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. اور اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ خود امریکہ بھی اب چاہتا ہے کہ شاید یہ جنگ مزید آگے نہ بڑھے، کیونکہ ان کو خود جو اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح سپورٹ حاصل نہیں. دیکھیں ساری دنیا یہ چاہتی ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ساری دنیا میں اکنامک ڈپریشن آئے گا. یہ صرف ایران تک یا مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے گا یا ساؤتھ ایشیا یا چائنا تک محدود نہیں رہے گا. اس کا اثر تمام دنیا پر پڑے گا، بالخصوص امریکہ پہ اور ویسٹرن کنٹریز اور نیٹو کے اوپر. تو یہ تو کہنا ہی غلط ہوگا کہ یہ جنگ جو ہے محدود، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس کے رد عمل میں ایران حملہ کرتا ہے تو ایران مشرق وسطی کے ممالک پہ حملہ کرے گا، اور ایسی صورت میں وہاں جو نیکسٹ ٹارگٹ لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بیٹھیں گے، اس کے علاوہ جو نقصان ہوئے گا وہ ناقابل تلافی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسرائیل کے حوالے سے تو چلیں خاص طور پر بات تو ہو رہی ہے، لبنان میں جو کچھ ہوا ایون سیز فائر کے بعد بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی جیسے خبریں آئی تھیں کہ واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ معاملہ بھی شاید حل کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے کوشش تو ہے، لیکن اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو اپنی عوام کو بہت سارے جوابات دینے پڑیں گے جو ان کے لیے بہت مشکل ہیں، اور وہ اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. اچھا، تو ان کو انگیج کرنا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ہی کام ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہی یہ بات کریں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے اور یہ بات چیت بھی وہ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اسرائیل پہ کسی طرح اثر انداز ہو سکیں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ اثر انداز ہوئیں گے تو آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے اور براہ راست مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اس وقت کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس سارے سیناریو میں یہ بتائیے گا کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے اس کے خلاف بھی بڑا ایک پروپیگنڈا کیا گیا. دیکھیں انڈیا تو ان کی سیکورٹی کوریڈور کا حصہ ہے، انڈیا تو کسی صورت بھی کسی اور جگہ پہ نہیں کھڑا، اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور یو اے ای ایک دوسرے کے سیکورٹی پارٹنرز ہیں، اور سیکورٹی پارٹنرز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا امریکہ کے اندر بھی جو لابی موجود ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ایک خاص لابی. تو ان سے کوئی دوسری ہمیں نقطہ نظر یا کوئی دوسری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا مہدی صاحبہ، ایک واشنگٹن ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے پڑھ لوں، جو کہ افغانستان کے حوالے سے جو انہوں نے آپریشن غزب الحق کے حوالے سے ایک تجزیہ یا رپورٹ جو ان کی سامنے آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن جو افغانستان کے حوالے سے تھا اس میں پاکستان افغانستان میں فتن الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا، جو حال ہی میں تنقید بھی ہوئی تھی اس کا بھی انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ آپریشن ٹیکنیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے. یہ واشنگٹن ٹائمز نے تجزیہ کیا ہے. تو آپ یہ جو سارا معاملہ ہے افغانستان کے حوالے سے، اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے کوئی صاف بات کی ہے، کیونکہ ورنہ تو نیو یارک ٹائمز ہمیشہ پاکستان کو موضوع الزام ٹھہراتا رہے. حقیقت یہی ہے کہ جب تک افغانستان کی سرحد مستحکم نہیں ہوتی اور وہاں سے دہشت گردی کی استعمال نہیں ہوگی تبھی جا کے اس خطے کے اندر استحکام آئے گا. اور اس وقت پاکستان کی بھرپور کوشش یہی رہی ہے کہ یہ جو تمام تر کوششیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک طرف چلیں، اور وہ یہی ہے کہ اس خطے کے اندر امن ہو، اور یہی ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی اس قسم کی صورتحال نہ بنے جس سے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے مستقبل میں استعمال ہو، کیونکہ اور نہ ہی افغان حکومت اس کی کچھ بنائی کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر کوئی رجیم چینج نہیں چاہتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرحد محفوظ ہو اور وہاں کی عوام
اور ان کے جو حقوق ہیں اس کا فیصلہ ان کی حکومت نے کرنا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو بطور ایک طریقہ حرب استعمال نہ کیا۔ چلیں ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ گفتگو آپ نے سنی، اور پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال ہوتی رہی ہے، اس کے شواہد بھی افغانستان کے سامنے رکھے جا چکے ہیں، اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جو واشنگٹن ٹائمز کا کیا تجزیہ ہے، اس میں بیچ میں جو آپریشن ہوا جس میں ٹارگٹس تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اس میں ایک تنقید آئی کہ شاید سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کو بھی اب عالمی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشن ہوا اس میں جو ٹیکنیکل کامیابیاں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو سویلین آبادی ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچے۔ تو اب اس حوالے سے یہ تمام جو رپورٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اوورآل جوہر سلیم صاحب اور ماریہ سلطان صاحبہ کی گفتگو جو کہ ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے اب جو سفارتکاری کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ملک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی، پھر پی ٹی آئی کے مطالبات تھے، خان صاحب کی صحت، ان کو ہسپتال شفٹ کرنا، ان سے ملاقات کے حوالے سے، اور پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک ویڈیو جس میں وہ خاصے جذباتی نظر آ رہے ہیں اور اپنے استعفے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اس ایشو پر ان سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب جو سیاسی ایشوز چل رہے ہیں، خاص طور پر جو کل سے سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جن تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب بہت شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کل سے جو سلمان صاحب کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جس میں وہ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں، جو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور وہ اپنے استعفے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ سلمان صاحب ایک تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ علیمہ صاحبہ کے اوپر بھی ناراض ہیں، استعفے کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب، آپ نے موقع دیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے، ان کی اہلیہ کو رکھا گیا ہے، ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی رسائی تو دور کی بات، ان تک ڈاکٹرز کی جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کی رسائی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے بہنیں ہونے کے ناطے انہوں نے بات کی کہ ہم اس طرح سے پریشر نہیں ڈیولپ کر پا رہے، اور موقع تھا جب انہوں نے کہا کہ جلسہ ملتوی کریں، اور اس وقت اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ کم سے کم ان تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی یا ان کو جو ہے شفا کے اندر شفٹ کر کے ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کروا دیا جائے خان صاحب کا، تو یہ بہتر ہوتا۔ جس تناظر کے اندر جو ہے یہ بات کی گئی کہ آپ نے غلط فیصلہ لیا سیاسی کمیٹی نے، اور سلمان اکرم رائے صاحب اور بیرسٹر غور صاحب کدھر ہیں، تو اسی تناظر کے اندر پھر سلمان اکرم رائے صاحب نے بطور سیکرٹری جنرل پارٹی کی نمائندگی کرتے انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ تمام ڈسکشن ہوئی، اور بہتر نہیں تھا کہ اس موقع کے اوپر کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ رکھی جاتی۔ یہ الگ ایک بات ہے کہ ہمارا موقع خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے پہلے بھی یہی تھا، اس دن بھی یہی تھا، اور آج بھی یہی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا میں شفٹ کیا جائے۔ رائے صاحب اس دن کراچی تھے، ظاہری بات ہے مختلف پارٹی کے امور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں اور باتیں جاتے ہیں، ہر دفعہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو بہنیں غصے میں تھیں کہ کچھ ہو نہیں پا رہا، خان صاحب تک رسائی نہیں جا رہی، خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسپریٹ ہو کے یہ گفتگو کی، اور پھر رائے صاحب نے آگے سے جواب۔ تو آپ کے مطابق یہ جو جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ اتفاق رائے سے نہیں ہوا، جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جو جلسہ ملتوی ہوا ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے، وہ طریقے تحفظ عین پاکستان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، تینوں طرف موقف یہی آیا کہ جلسہ ملتوی کیا جائے۔ اگر ایک طرف سے بھی یہ آتا، فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے کہ نہیں ملتوی نہ کریں، تو نہ کیا جاتا۔ پولیٹیکل کمیٹی نے بھی اسی طرح ڈیسیجن لیا، کیونکہ امن بیٹھک ہونے جا رہی تھی، دو ملکوں کی جنگ کا معاملہ تھا، تو اس میں پاکستان کے پاس یہ سارے وفود آ رہے تھے، تو اس سینیریو کے اندر کہ ہم لگے نہ ایسا کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو، اپنی ذاتی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رجیم چینج کے ذریعے جس طرح خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، وہ 9 تاریخ جو ہے وہ ایک امر ہو گیا ہے، وہ لکھ دی گئی ہے کہ اس دن پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ دن ہے، اور ہم ہر سال منائیں گے، اس دن بھی منایا گیا، لیکن ہم اسلام آباد پنڈی جلسہ کرنا چاہتے تھے،
जो कि मुलतवी किया और जो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा होने नहीं, लेकिन नईम साहब आपने कहा कि जलसा मुलतवी करने के हवाले से खान साहब भी उन्होंने भी अपनी रजामंदी ज़ाहिर की या इंडोर्स किया इस फैसले को, तो खान साहब के साथ तो कोई मुलाकात नहीं हुई, तो फिर खान साहब की फैसला ये जो जलसा था ये मुलतवी करने के हवाले से उनकी रजामंदी कैसे शामिल हो गई? देखिए, जो सलमान गमराज साहब ने बात की है वो ये की है कि सलमान सफ्दर साहब से बात की है उन्होंने, और सलमान सफ्दर साहब ने उन्हें बताया है कि खान साहब ने एंडोर्स किया है कि बिल्कुल इस जलसे को मुलतवी किया जाए, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इसी मंथ के एंड के ऊपर यानी 10 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर जलसा किया जाए, जो कि अब जलसा होने जा रहा है। उसके बाद हम एजुके जा रहे हैं और वहाँ हमारा प्रोग्राम है। कल सुहेल अफरीदी से गुफ्तगू हुई और कयूम न्याज़ साहब के साथ वो अमल बन रहा है। किस दिन तय होता है वो आपके सामने रख दिया जाएगा। स्ट्रीट मूवमेंट जलसा वहाँ भी करने जा रहे हैं और ये एक्टिविटी थमेगी नहीं। पूरे पाकिस्तान में ये जो लहर है तहरीक की ये बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ नाम ही इस चीज का लिए रखा गया था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ कायम हो, और ये तहरीक है। हमारी तहरीक के अंदर मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हमारे खान भी रहा होंगे, हम हकीकी आज़ादी की जदोजहद जो है वो मुकम्मल करेंगे, हासिल करेंगे। अच्छा, लेकिन नईम साहब ये भी बताइएगा दो चीज़ें, एक तो बुशरा साहिबा की सेहत के हवाले से जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आ रहे हैं उस हवाले से बताइएगा, और दूसरा इस वक्त जो सूरत हाल है, आप एक तरफ अपनी स्ट्रेटजी का फ़ैसले भी कर रहे हैं, ऐलानात भी किए जा रहे हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से, दूसरी तरफ इस वक्त जो मामलात हैं ये जंग के हों या सिफारती सतह पर जो कोशिशें हैं, एक तासुर तो ये है कि जो पीटीआई के हवाले से मामलात हैं वो शायद अब पीछे चले गए। आप इस तासुर से इत्तफाक करते हैं? देखिए, जो बुशरा बीबी की आपने बात की, उनकी आंख के अंदर प्रॉब्लम हुआ और वो ज़ाहिरी बात है हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। हमारी जो उनकी फैमिली है उनकी भी मुलाकात नहीं, उनकी मुलाकात भी बंद की हुई है। ठीक है। और इस वक्त सूरत आ रही है कि इमरान खान साहब जो कानूनी दस्तावेजात हैं वो दस्तखत कराने हैं, उनकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। अब आप देखें कि एक शख्स ने अगर अपील फाइल करनी है, कोई केस फाइल करना है, तो वो अदालत जाता है, वो केस फाइल करता है, लेकिन अगर आप उसका हक ही नहीं ये देते कि वो दस्तखत कर सके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, तो वो कैसे हक हासिल करेगा। और फिर अगर टाइम बार्ड मामला हो जाएगा कि अब अपील का खत्म हो गया या आपकी पिटीशन का वक्त खत्म हो गया, तो उस वक्त जवाब हमारे ऊपर बनाया जाएगा कि आप लेट आए। हालांकि ये इस वक्त की मौजूदा हुकूमत जिसके ताबे सुप्रीटेंडेंट अदालत जेल और तमाम इदारे जो इस हुकूमत को लाने वाले हैं वो तमाम इसके जिम्मेदार कसूरवार होंगे। क्या आप ये कर रहे हैं? दूसरी तरफ आपने जंग की बात की। देखें, पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का, पाकिस्तानी कौम का, हर शख्स का ये मौक़िफ़ है कि जंग मसले का हल नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। अमन के जरिए जो है वो तरक्की करते हैं मुल्क। अमन होना चाहिए हमारे खित्ते में, अमन, चाहे अफगानिस्तान के साथ हमारा मामला हो, चाहे ईरान अमेरिका की जंग चल रही हो, तो उसमें भी हमारा किरदार या हमारी ख्वाहिश जो है वो अमन की है। अमन की पहली बैठक हुई, लेकिन मैं क्रेडिट ये देना चाहूंगा ईरान को कि वो अमेरिका को घुटनों पर के बल लेकर आया। अमेरिका की कहावत है कि देयर इज नो फ्री लंच, वो तो फ्री लंच फ्री लंच होते ही नहीं है उनके पास। तो वो तो कहते हैं कि कोई काम भी होगा तो उसके अंदर मकसद होगा। ठीक है। ईरान ने जिस जारियत का सामना किया और जिस तरह डट के खड़े रहे, जिसकी वजह से मजबूरन जो है अमेरिका को पाकिस्तान आना पड़ा, और पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है कि हमारे यहाँ बैठक हुई और हम उसके अंदर सालसी का रोल अगर अदा कर रहे हैं और हम किसी मकसद के ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। हमने पाकिस्तान को पहले रखा, बाद में हमने अपने आप को रखा और ये मौकफ हमने दिया। लेकिन दूसरी तरफ से रियासत की तरफ से ये मौकफ नहीं आ रहा कि वो अवाम के साथ कब खड़े हैं। अब बिजली की सूरत हाल आप देख लें, है ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर वो नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जंग का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाकर अवाम को कहते हैं कुर्बानी दे, खुद 48 गाड़ियों के साथ 38 गाड़ियों के साथ मुबारकबाद देने चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर 12-12 रुपए के तैयारे लेकर घूमते हैं। अवाम के साथ फस्ताई जारी है, पीटीआई के साथ फस्ताई जारी है, चादर बारी का तकद्दस पामाल है। हमने जलसा मुलतवी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अडयाला जेल के बाहर उस दिन भी हम मंगल को गए तो फस्ताई जारी रही। हमारे 41 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया, रबड़ गोलियां तक चलाई गई, हमारे एक एमपी भी जख्मी हुए। तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये भी अवाम के साथ कोई ऐसी पॉलिसी, ये भी मुल्क की खातिर, मुल्की अवाम की खातिर कुछ ऐसा करें कि जो जिसमें नजर आए, क्योंकि इनको कुर्सी प्यारी है, किसी को पैसा प्यारा है, किसी दार प्यारा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन नईम साहब ये आखिर में बताइएगा कि अभी जो अदालत ने सुहेल आफरीदी साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया है, जो एक पेका एक्ट के तहत केस दायर हुआ था, उसमें अब इस पर क्या कानूनी तौर पर आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या लाए अमल है? देखिए, मामला ये है ना कि सुहेल अफरीदी हों या
नईम हो या सलमान अकरम राजा हो या गौर हो या कोई और हो, ठीक है। इन तमाम लोगों के ऊपर भी मुकदमात इस वजह से बनाए गए हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। हाँ। अब सुहेल अफरीदी ने पीका की खिलाफ वर्जी कर दी, तो क्या मरियम नवाज ने, मरियम औरंगजेब ने, मरियम जो दूसरी हैं वो उनके उज़मा बुखारी, उन्होंने खिलाफ वर्जियां नहीं की, उन्होंने झूठी खबरें नहीं दी, उन्होंने झूठी बातें नहीं की, उन्होंने झूठे बहतान नहीं लगाए, उन्होंने जो कुछ किया है वो अब आप तैयारी की बात ही लें, 10 जवाब उन्होंने दिए, क्या उनके ऊपर पीक एक्ट नहीं लगता? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तमाम के केस इस वजह से बरी हो गए क्योंकि उन्होंने लंदन डील की थी। आपके सामने है कि एक शख्स के ऊपर फर्द जुर्म लगना था, दूसरे दिन उसको वजीर आजम बना दिया गया। तो ये जब सूरत हाल होगी, लाकानूनियत होगी, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हम आज भी कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, सरमायाकारी से पर उसकी सिर्फ वजह यह है कि कानून नहीं है। जब कोई सरमायाकारी समझेगा कि उस मुल्क के अंदर कानून नहीं है तो वो क्यों आपके पास सरमायाकारी करेगा? आप अपनी जदादें, अपने बैंक बैलेंस, अपनी सारी चीजें बाहर बना लोगों को कहें कि वो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें लेकर आए, तो ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ती है कि आप अपनी सीट छोड़े और कहें जी कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो मुल्क संभाले। आप जिस नहज के ऊपर मुल्क लेकर चले गए, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? कल नजम वली साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गया, साथ ही बिजली की चली गई, तो फिर हंसने लग पड़े कि ये गामजन जा रहा है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान। चलें, ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जो PTI से मुतल्लिक मामला थे उस हवाले से हमने नईम हैदर पंजोता साहब के साथ गुफ्तगू की, जो PTI के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे। यहाँ जो सलमान अकरम राजा साहब की वीडियो थी, जहाँ जो उनका बयान था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।